رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ شاہی محل کے وسیع و عریض صحن میں جلتی مشعلوں کی روشنی سونے کی دیواروں پر منعکس ہو رہی تھی۔ خدام احترام کے ساتھ کھڑے تھے اور نگاہیں جمی تھیں اس شہزادے پر جو ایک روز اس سلطنت کا وارث بننے والا تھا، مگر شاید تقدیر نے کچھ اور ہی طے کر رکھا تھا۔ یہ شہزادہ تھا سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ایسا نام جو آنے والے وقت میں روحانیت کی دنیا میں آفتاب بن کر چمکنے والا تھا۔ ایران کے خطہ سمنان میں پیدا ہونے والے اس شہزادے کے لیے ہر نعمت مہیا تھی، دولت، اقتدار، عیش و عشرت، مگر اس کے دل کی دنیا میں ایک الگ ہی جنگ چھڑ چکی تھی۔ دن گزرتے رہے مگر شہزادے کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ محلات کے بلند و بالا در و دیوار کے درمیان خود کو قید محسوس کرنے لگا تھا۔ شاہی مسند پر بیٹھنے کا وقت قریب تھا، لیکن اس کے دل کی دنیا میں کسی اور راستے کی جستجو مچل رہی تھی۔ ایک رات جب پوری دنیا نیند کی آغوش میں تھی، شہزادے نے فیصلہ کر لیا وہ تخت و تاج چھوڑ دے گا۔ یہ فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہ تھا، ایک بادشاہت کو ترک کر دینا محض ایک اندیکھے نور کی تلاش میں، مگر یہی وہ فیصلہ تھا جو سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو شاہی محل سے نکال کر ایک روحانی تاج پہننے والا بنانے والا تھا۔ آپ نے دربار چھوڑا، دنیاوی لذتوں سے منہ موڑا اور سچائی کے راستے پر چل پڑے۔ منزل وہ ایک ایسی راہ تھی جہاں صرف اللہ کا عشق تھا، جہاں دل کی دھڑکنیں محض ذکر الہی میں بیدار ہوتی تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان روحانی روشنی کے لیے ترس رہا تھا۔ اللہ کے حکم اور کشف کی رہنمائی میں آپ جونپور پہنچے۔ یہاں کے عوام کی آنکھیں منتظر تھیں اس چراغ کی جو اندھیرے میں روشنی پھیلانے والا تھا۔ آپ کے لبوں پر ذکر حق تھا، چہرے پر نور کی چمک اور دل میں وہ سکون جو دنیا میں کم ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ لوگ آپ کے پاس کھینچے چلے آتے تھے، ان کے دلوں کی تاریکی دور ہونے لگتی اور جو ایک بار آپ کی صحبت میں آتا وہی روشنی کا مسافر بن جاتا۔ آپ نے نہ صرف لوگوں کے دلوں کو بدل ڈالا بلکہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک سنہری باب رقم کر دیا اور لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان بنایا۔ ایک روز حضرت سید اشرف رحمۃ اللہ علیہ دلی کی مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے گئے۔ وہاں ان کی ملاقات ممتاز بزرگ مولانا محمد کریم الدین سے ہوئی۔ مولانا محمد کریم الدین کو مدت سے نماز میں لذت حاصل نہیں ہو رہی تھی، وہ سجدے میں حضوری کے خواہش مند تھے۔ مولانا سید اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شانہ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ جب نماز شروع ہوئی تو مولانا کریم الدین کو یوں محسوس ہوا کہ ان کے پاؤں زمین پر نہیں ہیں بلکہ کعبہ شریف ان کے سامنے ہے۔ دوسری رکعت میں انہوں نے آپ کو عرش معلیٰ پر پایا اور نماز ختم ہونے سے پہلے مقام جبروت پر پہنچ گئے۔ نماز جب ختم ہوئی تو مولانا محمد کریم الدین کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ آپ کو سید اشرف نے سہارا دیا اور فرمایا، مولانا، لذت سفر میں ہے، قیام میں نہیں۔ ایک جگہ کھڑے رہ رہ کر تو حیوان بھی تنگ پڑ جاتے ہیں، اب سالوں سے ایک جگہ مقیم ہے۔ مولانا محمد کریم الدین نے سید اشرف کو ایسا دریا کہا جس کا کوئی ساحل نہ ہو، اور آپ وہ شہباز تھے کہ کونین جس کے بازو ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی بھنڈو چلے گئے۔ یہ جگہ چھوٹے بڑے مندروں سے بھری پڑی تھی، جہاں زیادہ ہندو لوگ ہی رہا کرتے تھے۔ ہندو جوگی جو اپنے تعصب کی وجہ سے مسلمانوں کو اس علاقے میں آنے ہی نہیں دیتے تھے۔ یہاں کے بڑے مندر کا جوگی اپنے آپ کو اژدہے کی شکل میں تبدیل کر لیتا تھا اور لوگوں کو ہراساں کیا کرتا تھا۔ کئی دفعہ مسلمانوں کی مسجد میں داخل ہو جاتا اور مسجد کے صحن میں کنڈلی والا سانپ بن جاتا اور لوگ خوفزدہ ہو جاتے۔ حضرت سید اشرف رحمۃ اللہ علیہ بھنڈو پہنچے تو ان کو ہندو جوگیوں کی کارستانیوں سے مطلع کیا گیا۔ آپ کو بھی مندروں کے علاقے میں جانے سے لوگوں نے منع کیا، مگر آپ نے فرمایا، اب تو میں اپنا قیام بھی بڑے مندر میں ہی رکھوں گا۔ یہ کہہ کر سید اشرف رحمۃ اللہ علیہ بڑے مندر کی طرف چلے۔ مندر کے اندر پہنچے تو آپ نے بہت سے جوگیوں کو بیٹھا دیکھ کر فرمایا، تمہارا وہ جوگی کہاں ہے جو اپنے آپ کو اژدہا کی شکل میں تبدیل کر لیتا ہے؟ یہ بات سن کر ایک نوجوان پجاری چراغ پا ہو گیا اور سید اشرف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف حملہ کرنے کی نیت سے بڑھا۔ سید اشرف نے نظر بھر کے دیکھا اور آن کی آن میں سارے پجاری پتھر کے بن گئے۔ پھر سید اشرف مندر کی طرف چلے گئے اور مندر کے اندر چلے گئے۔ وہاں ایک بے لباس جوگی جو ایک بت کے آگے بیٹھا جاپ کر رہا تھا، آپ کی آہٹ پا کر غصے سے آپ کی طرف مڑا اور نہایت بدتمیزی سے بولا، تم نے میرے چیلوں کو پتھر کا بنا دیا ہے اور اب میری تپسیا میں مخل ہونے آ گیا ہے۔
آج تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔ سید اشرف مسکرائے اور فرمایا تم ایک باکمال پنڈت ہو مگر ابھی نامکمل ہو۔ یہ بات حضرت سید اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے نکلی ہی تھی کہ پنڈت نے چمگادڑ کی طرح مندر کے ستونوں کے درمیان اڑنا شروع کر دیا۔ سید اشرف نے مسکرا کر فرمایا ارے واہ، تم اژدہا کے ساتھ ساتھ چمگادڑ کا روپ بھی بدل لیتے ہو۔ یہ کہنا تھا کہ پنڈت ایک کیڑے کی شکل میں تبدیل ہو کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ اب سید اشرف رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر ترس آنے لگا۔ آپ نے اس کو سیدھا کیا اور اس طرح وہ اپنی اصلی شکل میں واپس آ گیا، مگر اب اس کی تڑپ دیدنی تھی۔ وہ فوراً سید اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور آپ کے ہاتھ مسلمان ہوا۔ آپ نے اس کا نام کمال پنڈت ہی رکھ دیا۔ بعد میں اس کے 500 چیلے بھی مسلمان ہو کر سید اشرف رحمۃ اللہ علیہ کی مریدی میں داخل ہوئے، اور وہ مندر اب بہت بڑی خانقاہ میں تبدیل ہو گیا اور اس قصبہ کا نام بھی مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ سے کثرت آباد رکھ دیا گیا۔ آپ جس حجرہ میں سلوک و عرفان کے درس دیا کرتے تھے اس کو دارالامان کہا جاتا تھا۔ یہاں بڑے علماء اور مشائخ حضرات تشریف لاتے اور علم کے چشمہ صافی سے شکم سیر ہوتے۔ داستان اردو کو سبسکرائب کریں اور اسلامی تاریخ کی روشنی سے دلوں کو منور کریں۔ یہاں آپ کو ملیں گی عظیم اولیاء کرام کی حیرت انگیز داستانیں، صوفیاء کرام کی روحانی حکایات اور تاریخ کے سنہری اور پوشیدہ حقائق۔ تو دیر نہ کریں، ابھی سبسکرائب کریں اور ایک نئے تاریخی سفر کا حصہ بنیں۔